أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولية والقدم، ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه، وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات، ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل، وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق وحوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله، وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة، الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتحاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة. إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل، فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلقى الرقدة، ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد، ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء. وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء، فليبقي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। खैर ज़ाद तक़वा इलाही है। बेहतरीन माल जो इस दुनिया से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी आखिरत के लिए, बरज़ख के लिए, जो कुछ लेके जा सकते हैं, वो आपका तक़वा है। इसलिए शब रोज़ हमें हिसाब व किताब करना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, कि मैंने अपने इस आज के दिन आखिरत के लिए क्या कमाया है।
جہاں میں نے 60-70 برس رہنا ہے، اس کے لیے میں نے اس 24 گھنٹوں میں کتنے خرچ کیا ہے، اور جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے میں نے کیا خرچ کیا، کیا جمع کیا ہے میں نے اس دنیا سے۔ تو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ایام فاطمیہ ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے خطبہ فدکیہ، خطبہ فدک وہ پیش کروں گا، اس کا ترجمہ تفصیل کے لیے مجالس میں انشاءاللہ عرض ہوگا۔ ہمیں معرفت سیدہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خطبہ عظمت سیدہ بیان کر رہا ہے۔ شہزادی نے 2 خطبے دیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ایک فدق کا خطبہ ہے جو مسجد النبی میں جا کے دیا، اور ایک مدینے کی عورتوں میں کو بلا کے اپنے گھر میں خطبہ دیا ہے۔ مگر واقعاً جب اس خطبے کے اعجاز دیکھتے ہیں، اس کی بلاغت دیکھتے ہیں، اس کے معارف دیکھتے ہیں، تو دنگ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ایک خطبے میں سیدہ نے پورا دین اکٹھا کر کے بیان کر دیا۔ یعنی اس ایک خطبے کے اندر آپ کو اصول دین بھی ملیں گے، فروع دین کا فلسفہ بھی ملے گا، ولایت خدا، ولایت رسول اور ولایت مولا علی کے دلائل ملیں گے اس خطبہ کے اندر، کہ خاتون ایک مستور حق علی کے دفاع کے لیے جب گئی ہیں مسجد نبوی میں تو کس انداز میں بولی، ایسے لگتا تھا جیسے رسول بول رہا، اس لیے کہ ازواج رسول کہا کرتی تھی کہ نبی کی سب سے زیادہ جو شبیہ ہے صورت میں، سیرت میں، وہ فاطمہ، اشبہ الناس کہا، سب سے قریب ترین شکل و صورت میں بھی اور سیرت میں بھی نبی کے فاطمہ تھی۔ اور یہی مورخ نے لکھا کہ جب دربار میں یعنی مسجد نبی میں جا رہی تھیں تو انداز رسالت تھا، وہی انداز میں جیسے رسول چلا کرتے تھے، اور وہاں پہ لکھا کہ چادر پہنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک عربی میں ایک اور پردہ ہے وہ بھی ڈالا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی باقاعدہ چادر لگی ہے، پردہ لگا ہے مسجد نبوی میں، اور اس کے اندر بی بی بیٹھی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے سب سے پہلے بی بی نے گریہ شروع کیا۔ ماحول بنا ہے جب روئی ہیں، اور پھر اکیلی نہیں روئی، انصار بھی روئے ہیں، وہاں پہ اور بھی لوگ تھے مسجد نبوی میں۔ اور اس کے بعد عنوان فدق ہے، مگر اس خطبے کا عنوان دین کہنا چاہیے۔ فدق ایک چھوٹا عنوان ہے، یعنی ظاہراً سیدہ نے عنوان رکھا ہے اپنے حق کو، لیکن اس کے ذریعے سے اپنے پورے حق کا دفاع کیا ہے۔ فدق 4 کھجوروں کے درخت یا ایک باغ کا نام نہیں ہے۔ فدق کے عنوان پہ جو سیدہ نے مقدمہ درج کیا، جہاں پہ اپنا مقدمہ لڑا ہے، در حقیقت حق کے ولایت علی کا مقدمہ لڑا ہے۔ واقعاً اس دوران میں یعنی سخت ترین دور ہے نبی کی وفات کے بعد اہل بیت کے اوپر، جناب زہرا کا سامنے آ کے علی کے دفاع میں، ولایت کے دفاع میں یہ پہلا قیام کرنا، یہ کمال سیدہ ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک ایک انصار کے دروازے پہ جا کے بتا رہی ہیں حق علی کی حفاظت کر رہی ہیں، مولا خود نہیں جا سکتے، اور سیدہ انہیں یاد دلا رہی ہیں، ایک 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 پاس جا کے اتمام حجت کیا ہے۔ خیر، خطبہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، کوشش کروں گا کہ میں ترجمہ ہی اس کا بیان کروں، کہیں رکوں گا تھوڑی جگہوں پہ، لیکن آج کا جمعہ، اس کے بعد والے 2-3 جمعے جو ہمیں نصیب ہوں گے انشاءاللہ، اس میں اس خطبے کے اوپر ہم غور کریں گے، جس سے معرفت سیدہ ہمیں حاصل ہوگی کہ جناب سیدہ کی جو ہستی ہے، جو ذات پاک ہے، وہ کیا باکمال ہے۔ خطبے کی ابتدا حمد خدا سے کی، اور واقعاً یہ بھی کمال اہل بیت ہے، چاہے شہزادی ہوں، چاہے ان کی بیٹیوں کے خطبے ہوں، چاہے اہل بیت کے خطبے ہوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حمد خدا سے خطبے شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر، فرماتی ہیں کہ ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے
کہ جس نے ہم پہ نعمتیں نازل کی، اس خدا کی حمد میں کرتی ہوں کہ جس نے ہمارے اوپر نعمتیں نازل کی۔ واقعاً گھرانہ اہل بیت پہ ساری نعمتیں اللہ نے تمام کر دی۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْحَمَ، اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، حمد کے بعد فوراً شکر ہے، اس سمجھ پہ، اس معرفت پہ جو اللہ نے مجھے عطا کی۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے نعمتیں دی ہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ زہرا کو یہ معرفت عطا کی۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَعَهَا، اور اس کی ثنا اور توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی ایڈوانس ہمیں عطا کر دی، یعنی ہمارے آنے سے پہلے ہمیں نعمتیں عطا کر دی۔ وَصُبُوغِ الْعَلَاءِ أَسْدَاهَا، ان ہمگیر نعمتوں پر جن کی عطا کرنے میں اس نے پہل کی۔ وَتَمَامِ مِنَنِ وَالْعَلَاهَا، اور ان کی نعمتوں کی فراہمی میں جو اس نے کنجوسی نہیں کی بلکہ دل کھول کے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں، بندوں کی عطا میں کنجوسی ہو سکتی ہے، خدا کی عطا سب کے لیے ہوتی ہے۔ وَجَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، برادران جو عرب ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں، حاضی خطبۃ مولاتنا سید فاطمہ سلام اللہ علیہا خطبۃ الفدق، صلوات پڑھیے گا محمد وعلیہ وسلم۔ ذرا آپ نے غور کیا نعمتوں کی تعریف سیدہ کیسی کر رہی ہیں کہ اس نے نعمتیں پیشگی عطا کی۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بندوں کو، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آپ کا کردار، آپ کا رویہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیسا ہے، پھر میں آپ کے اوپر کوئی شفقت کروں۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اس نے بغیر ہمارے عبادتیں، نمازیں، ہماری کردار کو دیکھتے ہوئے کتنی نعمتیں ہیں جو بغیر ہمارے اس پہ پیشگی عطا کر دی۔ پھر دوسرا پوائنٹ اگر آپ نے غور کیا، لوگوں کے دینے میں حساب و کتاب ہوتا ہے کہ اتنا دیا، اتنا اس کو دیا، نہیں، اس نے بے شمار نعمتیں عطا کر دی اور فراوانی کے ساتھ عطا کر دی۔ تیسرا جو نعمت کا پوائنٹ سیدہ نے بیان کیا ہے، دنیا کی نعمتیں ایک ٹائم کے لیے ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی نعمتیں تواتر کے ساتھ ہیں، مسلسل وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، روک ہی نہیں رہا اپنا ہاتھ۔ وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ عَمَدُهَا، اتنی نعمتیں کی کہ ادائے شکر ہو ہی نہیں سکتا اس کی نعمتوں کا، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا خدا کی نعمتوں کا۔ وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبَدُهَا، انسان سیدہ فرماتی ہیں کہ اس کی نعمتوں کی حقیقت تک ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے نعمتیں کتنی عطا کی ہیں۔ قرآن سے ملائیں وَلَا تُحْصُوهَا، قرآن نے کہا ہے کہ تم میری نعمتوں گن نہیں سکتے۔ سیدہ نے ابھی اپنے انداز میں وہی فرمایا ہے کہ ادراک میں آ ہی نہیں سکتی اس کی نعمتیں ہیں کتنی ہمارے اوپر۔ پھر فرمایا وَنَدَبَهُمُ الْإِسْتِزَادَاتِهَا بِالشُّكْرِ، نعمتوں میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تسلسل کے لیے کہ لوگ اس کا شکر ادا کریں۔ وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا، حمد کا اس نے حکم اس لیے دیا ہے کہ نعمتوں میں فراوانی عطا کر دے۔ طریقہ بھی اس نے بتا دیا کہ ان نعمتوں کو اور بڑھانا چاہتے ہو تو پھر میری شکر اور میری حمد کیا کر، یعنی نعمتیں تو میں نے بہت دے دی ہیں لیکن اس سے اور زیادہ نعمتیں چاہتے ہو تو رستہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا رستہ حمد خدا میں ہے، شکر خدا میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا، یہ کلمہ جو میں نے پڑھا ہے کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص در عمل اس کا نتیجہ قرار پائے۔ اگر یہ کلمہ دل میں ہو تو پھر انسانی عمل میں اخلاص آ جاتا ہے، یہ سیدہ فرما رہی ہیں۔
ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، ظاہری کلمہ پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کا عمل بھی خالص ہو جاتا ہے، زبان کے اوپر یہ کلمہ فقط نہ ہو، الا تثبیتا لحکمتہ وتنبیہا علی طاعتہ واظہارا لقدرتہ وتعبدا لبریتہ واعضادا لدعوتہ ثم جعل الثواب علی طاعتہ۔ یہ کلمہ یعنی خدا کو وحدہ لا شریک ماننا در حقیقت اطاعت اور بندگی کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے، فقط مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ثواب جو ملے گا سیدہ فرماتی ہیں وہ اطاعت کے اوپر ثواب ملے گا، فقط کلمہ پڑھ لینے کا ثواب نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو عمل کرو گے اس عمل پہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اللہ نے اپنی اطاعت پہ ثواب رکھا ہے اور اپنی نافرمانی پہ گناہ رکھا ہے اور عذاب رکھا ہے۔ زِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَن نِقْمَتِهِ وَحِيَاشَةً لَهُ إِلَى جَنَّتِهِ، یہ وہ خطبہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے بلاغت کے طور پر، اور انہوں نے حکم دیا اپنے اولاد کو، اپنی ذریت کو، جناب زید بن علی کی روایت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یاد کروایا اور ہمیں یہ کہا کہ اے سادات بنی فاطمہ اپنی دادی کے اس خطبے کو اپنی اولاد کو یاد کروا، کیونکہ اس خطبے میں پورا دین ہے، بلاغت کی نگاہ سے دیکھیں، لٹریچر کی ادب کی نگاہ سے تو یہ بھی پیک ہے، ٹاپ پہ اس کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، اور معانی کے اعتبار سے بھی اس خطبے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ تاکہ بندے اس کے غضب سے بچے رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں، اس لیے اللہ نے اطاعت میں ثواب رکھا اور نافرمانی میں عذاب رکھا۔ اور پھر فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کمال کا یہ جہاں پہ جملہ ہے، سیدہ نے اپنی نسبت دی ہے اپنے باپ کی طرف، اور میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ کہنا یہ چاہتی ہیں کوئی ہے اور اس مدینہ کے اندر جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ محمد رسول ہے؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ فضیلت سیدہ جو اپنی بیان کر رہی ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ اللہ کا عبد اور اس کا رسول ہے۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے میرے باپ کو چنا، اختارہ وانتجبہ، اور اس کو برگزیدہ کیا، قبل ان ارسلہ، قبل اس کے کہ بھیجے، وہ اس دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا بلکہ بن کے آیا ہے وہ نبی، وہ اللہ نے جسے چنا ہے، اللہ نے جسے مختار بنایا ہے، اللہ نے جسے مجتبی بنایا ہے، پھر اللہ نے میرے بابا کو بھیجا ہے۔ سماہ قبل ان اجتبلہ، ان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا۔ عجیب ہے، جو فلسفہ نبوت سمجھنا چاہے سیدہ کے اس کلام سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو روشن کر دیا، یعنی ان کا نام معروف ہو گیا، وہ پہچان ہو گئی فرشتوں کے اندر، ملائکہ کے اندر، نوری مخلوقات کے اندر، قبل اس کے کہ کسی اور کو خلق کرتا۔ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَهُ، مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے میرے بابا کو منتخب کر لیا۔ ذِل خلق، یعنی دیکھیے خطبے کے اندر پہلے حمد خدا، شکر خدا، توحید کی بات کی سیدہ نے، اب توحید کے بعد رسالت کی بات کر رہی ہیں سیدہ، پورا اصول دین موجود ہے اور پورا فروع دین کے فلسفہ موجود ہے اس خطبے کے اندر۔ وَإِذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونَةً وَبِسِطْرِ الْأَحَاوِيلِ مَصْنُونَةً وَبِنِحَايَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةً عِلْمًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَاعِلِ الْأُمُورِ، فرمایا جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھی، ابھی عدم سے وجود میں بھی مخلوقات نہیں آئی تھی، میرے بابے کو اس وقت اللہ نے منتخب کر لیا تھا۔
وحشتناک تاریکی میں گم تھی مخلوق، عدم کی آخری حدود میں دبکی ہوئی تھی مخلوقات، اللہ کو اس وقت بھی آنے والے امور سے آگاہی تھی، علما من اللہ تعالی، اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے سے وہ باخبر تھا، تمام مقدورات کی جائے وقوع کی شناخت رکھتا تھا اللہ۔ ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، اللہ نے رسول کو اپنے امور کی تکمیل کے لیے بھیجا، وعظیمۃ علی امضاء حکمہ وانفاذا لمقادیر حتمہ، اللہ نے اپنے امور کی تکمیل کے لیے میرے بابا کو نبی بنا کے بھیجا۔ فرع الامم فرقا فی ادیانہا، حالت کیا تھی جب میرا بابا اس دنیا میں آیا ہے؟ اس وقت اقوام عالم اس حال میں تھے کہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، فرقا فی ادیانہا اکفا علی نیرانہا، دشمنی کے آتش قدوں میں جل رہے تھے۔ جب میرا بابا آیا، ایک قبیلے کی دوسرے سے دشمنی تھی، ہر قبیلے کا اپنا ایک دین تھا، اپنا اس کا مذہب تھا۔ فرقا فی ادیانہا، تم مختلف دینوں میں بٹے ہوئے تھے، وَأُكَّفًا عَلَى نِيرَانِهَا، تم آتش کدہ یعنی دشمنی کی بٹھیاں جو تھی وہ تمہارے اندر جل رہی تھی۔ عَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا، تم سب اپنے اپنے بتوں کو پوجا کر رہے تھے جب میرا بابا نبی بن کے آیا ہے۔ مُنْكِرَةً لِلَّهِ عَلَى عِرْفَانِهَا، تم معرفت کے باوجود اللہ کے منکر تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَاهَا، پس اللہ نے میرے والد محمد کے ذریعے سے تمہارے اندھیروں کو اجالا بخشا، جو ظلمتوں میں تم زندگی گزار رہے تھے، ضلال مبین جسے قرآن کہہ رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ نور ایمان آیا، میرے بابا کے ذریعے سے نور ایمان آیا۔ وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَاهَا، تمہارے دلوں سے ابہام و شک و شبہوں کو کس نے دور کیا ہے؟ میرے بابا کے ذریعے سے۔ وَجَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، تمہاری آنکھوں کے آگے سے جو پردے تھے وہ کس نے ہٹائے ہیں؟ کیا ادب ہے اس کلام کے اندر۔ وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْحِدَایَةِ، میرے بابا کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ہوئی ہے۔ فَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَاوِيَةِ، تم گمراہوں کی گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، کس نے تمہیں نجات بخشی ہے؟ وَبَصَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَایَةِ، تمہارے اندھے پن سے بینائی تمہیں کس نے عطا کی ہے؟ وَحَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ، تمہیں اس محکم اور استوار دین کی طرف کس نے رہنمائی کی ہے؟ وَدَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، تمہیں سیدھے راستے کی دعوت کس نے دی ہے؟ اب جب نبوت کا فلسفہ بیان کر لیا، اب جانشین نبی کی طرف آ رہی ہیں۔ عنوان یہ تھا کہ اپنے حق کے لیے گئی ہیں، مگر سیدہ نے فقط آخر میں جا کے اپنے حق کی بات کی ہے۔ پہلے صحیح توحید کا تعارف کرایا، اپنے بابا کی رسالت کا تعارف کرایا، اب فرماتی ہیں ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لی۔ قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایثار، شوق و محبت و اختیار و رغبت کے ساتھ اللہ نے میرے بابا کو اپنے پاس بلا لیا۔ فَمُحَمَّدٌ مِّن تَعَبِ هَٰذِهِ الدَّارِ فِي رَاحَةٍ، میرا بابا اس دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو گئے۔ قَدْ حُفَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ وَرِضْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بگوش ہیں، وہ اپنے رب غفار کی خوشنودی میں ہیں، خدائے جبار کے سایہ رحمت میں میرا بابا ہے۔ اور پھر فرمایا صلی اللہ علی نبیہ و امینہ و خیرتہ من الخلق و صفیہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثم التفتت الى اہل المجلس وقالت، پھر مخاطب ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر رکی ہیں اس کے بعد، اور کہا انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، انصار اے مہاجرین، اللہ کے بندو، تم ہی تو اللہ کے امر اور نہیں کی، اللہ نے جب کہا ہے کہ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو تو تمہیں مخاطب کیا۔ وحملۃ دینہ و وحیہ و امناء اللہ علی انفسکم، اللہ کے دین اور اس کی وحی کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ وبلغاء الامم، دوسری قوموں تک بھی دین تمہارے ذریعے سے پہنچنا تھا۔
تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، ظاہری خطاب تمہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم، فرمایا اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ میرا بابا ایسے نہیں چلا گیا بلکہ اپنا جانشین چھوڑ کے گیا ہے، تمہارے درمیان اللہ کا نمائندہ موجود ہے۔ وعہد قدمہ الیکم، میرا بابا تم سے عہد و پیمان لے کے جا چکا ہے۔ غدیر کی طرف اشارہ ہے سیدہ کا کہ کیا غدیر میں میرے بابا نے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بھائی علی ہے، تمہارے درمیان زعیم بھی موجود ہے اور نبی اپنی زندگی میں اس کا وعدہ تم سے لے کے گئے ہیں۔ وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ وَمَعَنَا كِتَابُ اللَّهِ، اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی دو گراں قدر ذخیرے چھوڑ کے گئے تھے، ایک ہم اہل بیت اور معنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب نبی چھوڑ کے گیا ہے اور اپنی آل چھوڑ کے گیا ہے۔ سیدہ یاد حدیث ثقلین یاد کروا رہی ہیں ان مخاطب کو مسجد نبی کے اندر۔ اب سیدہ نے قرآن کی تو کیا تعریف کی ہے، کتاب اللہ کی، واقعاً ثقل ہے نا، دو برابر کی بھاری چیزیں ہیں نا، تو اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بتایا کہ قرآن کی کیا شان ہے، خطبہ اسفدق میں سیدہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی کیا شان ہے۔ اب سنیے سیدہ کی زبان سے قرآن کی شان۔ کتاب اللہ الناطق، یہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی خاموش کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، سیدہ فرماتی ہیں۔ والقرآن الصادق، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ والنور الفاتح، یہ چمکتا ہوا نور ہے۔ والضیاء اللامع، یہ ایک روشن چراغ ہے قرآن۔ بینۃ البصائر، اس کے دروس میں عبرت ہے، اس کو پڑھو تو عبرت حاصل کرو گے۔ منکشفۃ السرائر، اس کے اسرار و رموز بھی بڑے واضح ہیں۔ متجلیۃ الظواہر، اس کے ظاہری معانی میں بھی روشنی ہے۔ مغتبۃ بہ اشیاء، اس کا کوئی پیروکار بن جائے تو وہ قابل رشک بن جائے۔ تم قرآن کی پیروی کرو، دیکھو کہ کس طرح لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ قائد الی رضوان اتبعہ، جو بھی اس کی پیروی کرے گا یہ رضائے رب کی طرف لے کے جائے گا۔ معد الی النجات استماعہ، اس کا سننا ذریعہ نجات ہے۔ بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں کو انسان پا سکتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے نا اس پہ غور کرو، یہ دیکھو وہ دیکھو، تو اس کی آیات میں غور کرنے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ عظائمہ مفسرہ، اس میں واجبات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ محارمہ مخدرہ، اس میں منع شدہ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ بیناتہ جالیہ، روشن دلائل ہیں اس کے اندر۔ براہینہ الکافیہ، اطمینان بخش دلیلیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ دل مطمئن نہ ہو رہا ہو، شک و شبہات آ جائیں، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو۔ وَفَضَائِلُهُ مَنْدُوبًا، مستحبات کا ذکر اسی قرآن میں ہے۔ وَرُخَصُهُ مَوْهُوبًا، مباح چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ وَشَرَائِعُهُ مَكْتُوبًا، لکھی ہوئی شریعت کا نام قرآن ہے۔ سیدہ بیان کر رہی ہے ایک شریعت کا دستور اور آئین اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اسلام کا کنسٹیٹیوشن کیا ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ قرآن اسلام کے دستور کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ وشرائعہ مکتوبہ، اس کے اندر پورا دستور قرآن موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیوز کریں گے اگلے جمعے کے اندر، جس میں اب سیدہ فلسفہ بیان کر رہی ہیں۔ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا ہے تاکہ شرک کی نجاست سے تمہیں پاک کر سکے۔ اور پھر اعمال کی طرف سیدہ نماز کا فلسفہ بیان کیا۔ وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبَرِ، یہ جو نماز اللہ نے فرض کی ہے اس لیے کہ تم سے تکبر کو اللہ دور کر سکے۔ واقعاً ہم سب اس معاملے میں ہم نے کوتاہی کی ہے کہ معرفت سیدہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی انقلاب اسلامی کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب 79 میں انقلاب آیا تو اس کے بعد ایام فاطمیہ منانا
شروع ہوئے، ورنہ یہ مصیبت کربلا کی مصیبت سے کم نہیں ہے، بلکہ مقدمہ کربلا ہے سیدہ کی مصیبت۔ اور اگر ہم کربلا کی طرح، عاشور کی طرح، محرم کی طرح سیدہ کی مصیبت کو بھی دنیا کے سامنے بیان کر دیتے تو آج بہت سارے راز لوگوں کے سامنے پہنچ جاتے۔ یہ ہماری کوتاہی اس میں ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے، سیدہ کی مصیبت بھی چھپی رہ گئی۔ حالانکہ علماء نے کہا کہ سیدہ ایسا ہدایت کا چراغ ہے جو سیدہ تک پہنچ جائے، پھر اس کے لیے حق بیان، یعنی اگر اسے حق کے سیدہ کی سمجھ آ جائے، مظلومیت سیدہ اسے سمجھ میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ ہدایت نہ پا جائے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کربلا کے مصائب کوئی پڑھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح، روئے بھی صحیح، اور اسے حق نصیب نہ ہو۔ ہے ایسا، لوگ بیان کرتے ہیں کربلا کے مصائب، روتے بھی ہیں، مگر ولایت کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر سیدہ کی مصیبت سمجھ میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہدایت نہ پا جائے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پائی ہے سیدہ کے ذریعے سے۔ کتاب لکھی ایک سوڈانی عالم نے کہ مجھے جناب زہرا نے شیعہ کیا۔ پاکستان کے اندر مناظر مولانا اسماعیل گزرے، آپ بزرگ واقف ہیں، جناب سیدہ کہ اس حق کی وجہ سے وہ شیعہ ہو گئے، کیونکہ اہل سنت کی جو معتبر کتاب ہے بخاری شریف ہے، بخاری کے اندر 6 حدیثیں، اگر کوئی 6 حدیثیں غور سے پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے، پھر تاریخ کے ساتھ تطبیق کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واپس اسی طرف رہ جائے، کیونکہ حدیث کے اندر واضح ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، فمن اغضبها فقد اغضبنی، اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ فلاں فلاں سیدہ کو ملنا چاہتے تھے اور سیدہ نے منع کیا، اور سیدہ ناراض گئی، نام ہے فلاں فلاں سے سیدہ اس دنیا سے ناراض گئی۔ پہلی حدیث میں کیا ہے 3 صفحہ پہلے کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے نبی کو ناراض کیا ہے، اور نبی کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ اور آگے 3 صفحے بعد لکھا کہ فلاں فلاں پہ سیدہ ناراض اس دنیا سے گئی ہے۔ واقعاً مظلومہ ہے، اس لحاظ سے کہ ہماری طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے، اور ہم نے پچھلے 3-4 سال سے یہ آپ سب کے تعاون سے شروع کیا ہے کہ ایام فاطمیہ یہاں پہ منا رہے ہیں۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ معرفت سیدہ میں حاصل ہو جائے۔ علماء کرام آئیں گے، نوح خان علی صفدر ہے وہ انشاءاللہ 3 دن کے لیے نوخانی کرے گا یہاں پہ، لیکن یہ سارا کام جو سال بھر یہاں پہ مجالس ہوتے ہیں یہ آپ کے تعاون سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ تعاون کریں گے تو ہم اور شان و شوکت سے ان پروگراموں کو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ ہم آپ پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر بھی حجت ہے۔ کیا مقام ہے سیدہ کا! اور امام زمانہ کی کو خوشنودی چاہتا ہے تو سیدہ کا ذکر برپا کرے، رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے سیدہ کا ذکر بیان کرے، علی کو کوئی خوش کرنا چاہتا ہے امیر المومنین کو تو سیدہ کا ذکر برپا کرے۔ ایک اسم اعظم ہے سیدہ کا ذکر، بس میں مختصر کر دیا اس جملے کو کہ اگر آپ اپنے گھروں میں سیدہ کا ذکر کریں، دیکھیں کیا نعمت ہے، کیا اثرات ہوتے ہیں سیدہ کے ذکر کے ساتھ۔ معصومین نے تاکید کی ہے اپنی دادی کے اس تذکرے کے بارے میں، اور ہم آپ سب سے یہی تقاضا کریں گے، برادر عرفان یا برادر ذیشان سے، آپ تقریباً جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے 5 دن کے جو خرچہ ہے وہ تقریباً 2000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے ہمارا، اور ابھی تک میرے خیال میں 150 پاؤنڈ ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ اس وینسڈے سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، 6 کو انشاءاللہ پہلی مجلس 6 سے شروع ہو رہی ہے۔ یا تو آپ پوری مجلس اسپانسر کر سکتے ہیں، مولانا کو بھی اور نیاز بھی دینا چاہیں اپنے مرحومین کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، صرف نیاز دینا چاہیں، صرف مولانا کا ہدیہ دینا چاہیں، نوح خان کا ہدیہ دینا چاہیں، یا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جتنی 50-60 فیملی ہیں شیفیلڈ میں، اگر ہر فیملی بھی اپنا حصہ کچھ نہ کچھ ڈال دے تو ہمیں اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد محمد علی